جہنم میں شیطان کے لیے ایک ممبر لگایا جائے گا جس پر کھڑے ہو کر کے وہ اپنا ایک آخری خطبہ فرمائے گا۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو پھٹتے دیکھا تھا۔ فرعون غرق ہو چکا ہے۔ لاجک کہتی ہے کہ ان کا ایمان اتنا پکا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی ہلا نہ سکے، لیکن ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے۔ پیچھے ایک شخص تھا، سامری۔ اس شخص نے قوم کی سائیکالوجی کو سمجھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ دکھاوے اور آواز سے متاثر ہونے والے ہیں۔ اس نے زیورات کو پگھلا کر سونے کا ایک بچڑا بنایا جس میں سے ہوا گزرتی تھی اور آواز آتی تھی۔ سامری نے ایک بیانیہ حلفاً بیان دیا کہ یہ تمہارا خدا ہے، اور حیرت کی بات دیکھیں، وہ قوم جس نے ابھی خدا کا معجزہ دیکھا تھا وہ ایک سٹیچو کے آگے سجدے میں گر گئے۔ آج ہم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جی رہے ہیں، لیکن جس واقعے کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سامری کے فتنے سے اربوں گنا بڑا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اصل ماسٹر مائنڈ اپنے فالوورز کے منہ پر تھپڑ دے مارے گا۔ آج ہم جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سیاستدان، ٹرینڈرز یا ماڈرن فلاسفر یا بزرگان کی اندھی تقلید، نفسیات میں ہم اسے ہیلو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بندہ فیمس ہے تو یہ ہمیں بچا لے گا، لیکن قیامت کے دن جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ سارے فالوورز چیخیں گے۔ کمزور لوگ اپنے بڑوں کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے، ہم تو تمہارے پیچھے چلے تھے، تم نے سسٹم بنایا، تم نے کلچر بنایا، ہم نے اپنایا، آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ جواب کیا ملے گا؟ وہ جواب کیا دیں گے؟ وہ بڑے لیڈرز کہیں گے، بھائی ہم تو خود ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ جب سارے انسانی سہارے ٹوٹ جائیں گے تو سب کی نظریں اس سپریم لیڈر کی طرف اٹھیں گی جس نے انسانیت کو پہلے دن سے ہی ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اور یہاں سے انٹری ہوتی ہے پلیز کی۔ اب منظر بدلتا ہے اور شیطان جہنم کے شعلوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنا ایک خطبہ، آخری خطبہ دیتا ہے۔ اس کے لیے جہنم میں ممبر لگایا جاتا ہے جس پر وہ کھڑا ہو کر کے 2 ٹوک 3 باتیں کہے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں وہ انسان کی نام نہاد دانشوری اور انٹیلیکٹ کی دھجیاں اڑا دے گا۔ شیطان اپنی تقریر میں 2 ٹوک 3 باتیں کہے گا۔ شیطان کہے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے تم سے وعدہ خلافی کی۔ یعنی وہ کلیئر بتا دے گا کہ میں نے تمہیں صرف دھوکہ بیچا تھا اور تم نے خرید لیا۔ میرا تم پر کوئی زور یا زبردستی نہیں تھی۔ شیطان یہاں آزاد مرضی کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر زبردستی رشوت نہیں دلائی تھی، میں نے تمہاری آنکھیں زبردستی فحاشی پر نہیں جمائی تھیں۔ اس نے صرف خیال ڈالا تھا، جسے ہم نفسیات میں انسپیکشن کہتے ہیں۔ وہ کہے گا، میں نے صرف تمہیں بلایا تھا اور تم نے بھاگ کر میری بات مان لی۔ تیسرا پوائنٹ وہ یہ کرے گا، آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ وہ جملہ ہے جو انسان کی انا کو توڑ کر رکھ دے گا۔ یہاں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان بہت طاقتور ہے۔ نہیں، ہم کمزور ہیں۔ ہم نے اپنا ڈیفینس میکینزم تباہ کر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ساتھی جن، شیطان اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے۔ اب وہ مجھے صرف نیکی کا مشورہ دیتا ہے۔ ریزسٹنس ممکن ہے دوستو۔ اگر مزاحمت ممکن نہ ہوتی تو اللہ حساب نہ لیتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر کے شیطان کو اتنا فیڈ کیا ہے، اتنا پالا ہے کہ وہ ہم پر حاوی ہو گیا ہے۔ آپ کا نفس کمزور پڑ گیا ہے کیونکہ آپ کے پاس علمی اور روحانی دفاع نہیں ہے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے معاشرہ برا ہے، فتنہ بہت ہے، میں کیا کروں؟ صحابہ کرام کا لیول کیا تھا؟ وہ شیطان کو نہیں بلکہ خود کو کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی قول ہے، اپنا احتساب خود کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا احتساب کیا جائے۔